أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عجلك عن قومك يا موسى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أعجلك اور کیا چیز تم کو جلدی لے آئی عن قومك اپنی قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ. جس وقت بنی اسرائیل بحر الزم سے پار ہو گئے، صحرائے سینا کی طرف سفر جاری تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ مقرر کیا کہ آپ کوئی ترکی پر تشریف لائیں اور آپ کو کتاب عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چیدہ 70 افراد لیے اور ان کو لے کر کوئی طور کی جانب روانہ ہوئے، اور اللہ کے ساتھ عن کلام ہونے کے شوق کی خاطر باقیوں سے تیز قدم چلے اور ان سے پہلے طور پر پہنچ گئے، مقررہ مقام کی پر پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں پر قوم سے جلدی لے آئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں جلدی تیری خدمت کے اندر حاضر ہو گیا ہوں تاکہ لترضیٰ تو خوش ہو جائے۔ اور علماء نے ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اپنے بھائی کو نائب مقرر کیا اور ان کی ذمہ داری لگا دی کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی تربیت کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے اور ان کو متفق رکھنا ہے، اور قوم کو بھی ہدایت کر دی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، اور جب تک میں واپس آ نہ جاؤں اللہ کی بندگی کو قائم رکھنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لوگوں نے بھی، امت نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ ہم حضرت ہارون کی پیروی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر پہنچ کے اللہ نے کہا کہ کیا چیز ہے جو آپ کو جلدی لے آئی؟ تو جواب دیا کہ اللہ، وہ میرے پیچھے ہیں، مراد یہ کہ قوم کے لوگ اس پہاڑی سے دور نہیں ہیں، قریبی ہیں اور میری واپسی کے منتظر ہیں، اور اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تم خوش ہو جائے۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ جس عبادت کا جو مستحب وقت ہے، ایک تو اس مستحب وقت کے اوپر کرے، دوسرا شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہ کہ بوجھ سمجھتے ہوئے۔ مثلا نماز کا جو مستحب وقت ہے، اگر اس سے ٹال مٹول کر کے کرے گا، وقت سے ٹال کے کرے گا، یا وہ جو نیک کام ہے اس کو چٹی سمجھ کر کے، بوجھ سمجھ کر کے کرے گا، تو یہ پھر ایک منافقانہ رویہ ہے۔ جو پسندیدہ رویہ ہے اسلام کے اندر وہ یہ کہ جس عبادت کا جو مستحب وقت ہے تو مستحب وقت کے اوپر کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو بھی نیک کام ہے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ میرے رب کا حکم ہے اور خوشی خوشی اس کو پورا کرنے والا ہو۔ تو علماء نے یہاں پر اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے جلدی کیوں آ گئے، خوش ہو رہے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ عام کلام ہونے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے اندر ایک توجہ چھپی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک توجہ تھی کہ بہتر یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ رہتے، قوم کے ساتھ آتے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ ابھی وہ نئے آزاد ہوئے، کہیں ان کو کوئی گمراہی نہ کر ڈالے، ان کی تربیت کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی پانی سے باہر نکلے تھے، صحرائے سینا کے اندر جا رہے تھے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کر لی کہ جیسے ان کا خدا اسی طرح ہمارا بھی خدا بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، تو تنبیہ کی کہ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، فرعون سے نجات دی ہے، غلامی سے نجات دی ہے، آزاد فتح ملی ہے، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہی ہوا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے اوپر چلے گئے تو پیچھے جو قوم کے اندر موجود تھا، قوم کے اندر شرپسند عناصر بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی
کچھ شرپسند ضرور تھے، اس میں سے ایک سامری بھی تھا۔ سامری کے حوالے سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ منافق تھا، اور یہ موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور میں لوگوں کو گمراہ کر ڈالوں، اور یہ اس کو موقع مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر چلے گئے اور پیچھے سے اس کو پورا موقع ملا اور اس نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے گمراہ ہونے کی خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر تھے، غصہ بھی ہوئے اور غم کا شکار بھی۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، بے شک ہم نے آزمائش میں مبتلا کر لیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے خالق ہونے کی اعتبار سے نسبت اللہ رب العالمین کی طرف بھی کر دی گئی سارے معاملے کی۔ تو فرمایا ہم نے ان کو آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ کن کو؟ قوم کا، تیری قوم کو، من بعد کا، تمہارے بعد، تمہارے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو سامری نے بچڑا بنایا، قوم کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب تو یہ ہے، وہ تو بھول گئے اور کوہ طور کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ لوگ اس کی خدائی کو رد کر دیتے، بچڑے کی، تو آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتے، توحید کے اوپر پکے رہتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ لیکن بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اور اسی کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور گمراہی کے اندر اختہ ہو گئے۔ فراجع موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر تھے، غضبناک بھی ہوئے، غصے کا شکار بھی ہوئے اور غم کا شکار بھی ہوئے، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، اسفا اور غم کی حالت کے اندر۔ قال، کہا یا قوم، اب آتے ہیں اور قوم سے رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ رپورٹ طلب کریں، قوم سے بھی علیحدہ جواب طلبی ہو رہی ہے، بھائی سے بھی علیحدہ جواب طلبی ہوگی، اور سامری سے بھی۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ جواب طلب کر سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے اور ضروری جو سزا بنتی ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے قوم کی طرف مخاطب ہوئے، بالخصوص ان لوگوں کی طرف کہ جو گمراہ ہوئے۔ تو ان سے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے، وعدہ حسن، اچھا وعدہ؟ لوگوں ذرا یہ بتلا دو کہ کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب کا وعدہ وہ کوئی اچھا وعدہ نہیں تھا، بہترین وعدہ نہیں تھا؟ وہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا تمہارے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ تم نے توحید کے اوپر کاربند رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ کیا یہ وعدہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا؟ یا یہ وعدہ کہ اب چند دنوں کے بعد تمہیں کتاب اللہ رب العالمین دے گا، تو یہ کتاب ملنے کا وعدہ، کیا یہ تمہارے ساتھ ایک اچھا وعدہ نہیں تھا؟ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افتال علیکم العہد، یا تمہارے اوپر عہد کی مدت طویل ہو گئی کہ تمہیں کوئی عہد یاد نہ رہا، تم بے صبری کر بیٹھے اور بچڑے کی بندگی کرنے کے اندر لگ گئے۔ کیا اس وعدے کے اوپر مدت گزر گئی کہ تمہیں وعدہ ہی بھول گیا اور تم نے بچڑے کی بندگی کرنا شروع کر دی؟ یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب حلال ہو جائے؟ جب لوگ شرک کریں گے، گناہ کے اندر اختہ ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، یہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر لی۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اے موسیٰ، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے بلاوے کے اوپر چلے جائیے، طور کے اوپر۔ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے جانے کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ دار بنا دی ہم اس کی اطاعت کریں گے، حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے تیرے واپس آنے تک ہم تیری ہدایات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، بندگی کریں گے۔ لیکن اس وعدے کی خلاف ورزی کر لی، حضرت ہارون علیہ السلام کی تابعداری بھی نہیں کی، ان کی ہدایات کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کی تبلیغ کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دین کے اوپر کاربند رہیں گے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کو یہ بھی ہدایت تھی کہ میرے پیچھے کوئی طور کی طرف تم بھی، میں وہاں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو پیچھے آنے کے بجائے وہیں پر ٹھہر گئے تو وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا، کہا کہ اب قوم کے لوگ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے وعدے کی، بے مل کے نہ اپنے اختیار سے، بس مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ زیورات تھے، ہمارے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا، اوزارا بوجھ تھا، من زین القوم، قوم کے زیورات کا، بس ہم نے اس کو اتار پھینکا، اسی طرح ڈال دیا۔ سامری نے بھی۔ یہ زیورات کون سے تھے؟ علماء کے اس کے اندر 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے کسی فنکشن کے لیے قبطیوں سے، فرعونیوں سے زیورات مستعار لیے اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بس ہجرت کرنی ہے، تو ہجرت کا حکم آیا، وہ زیورات ساتھ ہی لے کر کے چلے گئے۔ دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ زیورات ان کے پاس وہاں تھا کہ جس وقت قبطی فرعونی پانی کے اندر ڈوب گئے اور پانی نے فرعونیوں کو سیل سمندر کے اندر پھینکا، سیل سمندر کے اوپر، تو یہ آئے اور ان سے بالیاں اور زیورات وغیرہ لے لیے، تو ان زیورات کو اپنے آپ کے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے، ایک طرف ڈال دیے،
اور سامری نے بھی اس کے اندر اپنے زیورات کو شامل کر دیا اور انہی زیورات سے اس نے ایک بچڑا بنا دیا۔ اور علماء کا ایک قول یہ ہے کہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے اپنے تھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب تو چونکہ سفر ہے تو سارا سونا چاندی ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، پھر جس وقت چلے جائیں گے جہاں پر ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوگا تو ہر ایک بندے کو جتنا بنتا ہے اس کے مطابق اس کو وہاں پر تقسیم کر کے دے دی جائے گا۔ تو ایک جگہ انہوں نے ڈال دیا۔ سامری نے بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا، اس کو پگھلایا اور گائے کا بچہ بنا دیا، اور اس میں سے باں باں کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر گائے کی اور اس کے بچے کی ایک لحاظ سے محبت پہلے سے موجود تھی، اس لیے کہ یہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ مصر کے اندر کافی عرصہ رہے تھے، اور مصر کے لوگوں کے خداؤں میں سے خدا گائے بھی ہوا کرتی تھی، تو گائے کی ایک محبت پہلے سے ان کے دلوں میں موجود تھی۔ تو جس وقت سامری نے ان کو کہہ دیا کہ یہ گائے کا بچڑا یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اور وہ کوہ طور کے پر چلے گئے، اس میں سے باں باں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اسی بچڑے کو معبود بنا لیا، اسی کی پوجا کرنے لگے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے دور ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچڑے میں سے باں باں کی آوازیں کیوں آتی تھیں؟ علماء نے اس کے اندر 3 قول کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ماہر قسم کا کوئی سونار تھا سامری، بچڑے کو اس انداز کے اندر اس نے بنایا کہ اس کے اندر سوراخ چھوڑے، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی تھی تو باں باں کی آوازیں اس میں سے آتی تھیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے آوازیں آنے کا اس بچڑے میں سے کہ سونے چاندی کا بچڑا ہے، بے جان بچڑا ہے لیکن آوازیں آتی ہیں۔ دوسرا قول یہ کیا گیا کہ جہاں جبرائیل امین کی گھوڑی پاؤں رکھتی تھی وہاں پر سب سے وہ گاتا تھا، تو سامری نے محسوس کیا کہ یہ کوئی متبرک چیز ہے جس کے اندر کوئی حیات ہے، زندگی، تو وہاں سے گھوڑی کی پاؤں سے تھوڑی سی مٹی لے لی، وہی مٹی جس وقت بچڑا بنا دی اس کے اوپر ڈالی، تو اسی وجہ سے اس بچڑے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ بچڑا اس نے بنا دیا اور لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہارا خدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس بچڑے میں سے باں باں کی آوازیں نکلوانا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ کون اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید کے اوپر قائم رہتا ہے، وہ اس آزمائش کے اندر سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا، اور کون ہے جو بچڑے کی بندگی کر کے وہ ناکامی کے اندر چلا جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس سبق سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہو اس کو مستحب وقت کے اندر خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ کوئی آدمی اگر ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہے، تو گمراہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح بھی انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بس ہمارا ساتھ دے دو، تمہیں یہ نالیاں پکا کر کے دیں گے، تمہیں نوکریاں دیں گے، تمہیں فلاں دیں گے، لیکن جس وقت وہ قوت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے اوپر مسلط ہو کر کے ٹرانسجنڈر کے قوانین اور دوسرے قوانین بنا کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور سمجھ دی ہے سامری، جسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ کہیں ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں یا گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما عجلک، اور کیا چیز تم کو جلدی لے یان قوم کا، تمہاری قوم سے، یا موسیٰ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہوم اولا ہے، وہ آ رہے ہیں، علی میرے پیچھے پیچھے، بعجل تو میں جلدی حاضر ہو گئے، الیکا تیرے حضور، رب اے میرے رب، لترضا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ قال فرمایا اللہ نے، فإنا پس بے شک ہم نے قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قوم کا تمہاری قوم کو، من بعدک تمہارے بعد، تمہارے کوئی دور جانے کے بعد، وأضل اور گمراہ کر دیا ہم ان کو، سامری نے، فرجع آپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے، آصفہ غمگین، قال کا یا قوم اے میری قوم کے لوگوں، علم یعدکم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسن اچھا وعدہ، افتعلی کیا لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، علیکم تمہارے اوپر، العہد وعدے کی مدت، ام یا اردتم ارادہ کیا تم نے، یحل کی حلال ہو جائے، ٹوٹ پڑے، علیکم تمہارے اوپر، غضبا غصہ، من ربکم تمہارے رب کا، فاخلفتم تو تم نے خلاف ورزی کر لی، موعدی میرے وعدے کی، قالوا انہوں نے کہا ما اخلفنا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا تمہارے وعدے کی، بے ملکنا اپنے اختیار سے، ولکنہ لیکن حملنا ہمارے اوپر لادا گیا تھا، اوزارا بوجھ، من زینت القوم قوم کے زیورات کا، فقذفناها پس ہم نے اس کو ڈال دیا، فکذلک اسی طرح القا ڈال دیا سامری نے بھی۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم